ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن بندوں کے مزاج میں سچائی رکھی ہے اور وہ چال بازی کی باتوں کو پسند نہیں کرتے، تو وہ اپنی صحبت کے لیے بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو سچی بات کرنے والے ہوں، ایک بات کہنے والے ہوں، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ تو ایسے لوگوں سے ان کو محبت ہوگی جو اپنا ظاہر و باطن بھی ایسا ہی رکھتے ہوں گے، اور جن کے مزاجوں میں چال بازی ہے، دھوکہ دھڑی، زبان پر کچھ دل میں کچھ اور، انہیں اپنے جیسے لوگ پسند آئیں گے۔ انہیں سچے لوگ اور ایک بات کہنے والے کب پسند آئیں گے؟ انہیں تو وہ پسند آئیں گے جو ان کی خوشامد کریں، منہ دیکھ کر ان کی تعریفیں کریں، وہ اچھے لگیں گے انہیں۔ اور یہ اللہ کا نظام صرف اس دنیا کی حد تک نہیں ہے۔ جب اللہ نے انسانوں کی روحوں کو بنایا تھا تبھی ان کے مزاجوں کے اندر اللہ نے یہ بات پیدا فرما دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اس عالم کے اندر روحوں کو پیدا کیا اور روحوں کا جسم سے تعلق پیدا کرنے سے پہلے اور اس دنیا میں ان روحوں کو اتارنے سے پہلے اللہ نے وہاں ساری روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اب وہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، تو وہاں دیکھ کر جس کو جو اچھا لگنے لگا، تو اس دنیا میں بھی جب انہی روحوں کا آپس میں ایک دوسرے کا سامنا ہوتا ہے، جن کے جسموں میں وہ روحیں ہیں، تو وہ بھی دیکھ کر اسی طرح ایک دوسرے سے دنیا میں بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور یہاں بھی ان کا وہ تعلق پیدا ہونے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، یہ روحیں سب کی سب اکٹھی تھیں۔ فما تعارف منہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف، اس عالم کے اندر جن کی آپس میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی تو اس دنیا میں بھی ان کو آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت ہو جائے گی، اور اس عالم کے اندر جس نے دیکھ کر ایک دوسرے سے منہ بنایا اور ایک دوسرے سے منہ پھیرا، فرمایا دنیا میں بھی ان کا آپس میں اختلاف رہے گا، وہ اسے پسند نہیں کرے گا، وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، ہر ہم جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے اور اڑتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان دیکھنے میں تو ایک جیسے بنائے، سب کا چہرہ ویسی ہے، جہاں جس کی ناک ہے وہاں دوسرے کی بھی ہے۔ البتہ خوبصورت اور بدصورت ہونے میں تو کلام ہے، لیکن ہیں سب کے سب ظاہری جسم کے اعتبار سے ایک جیسے، لیکن فطرتیں، مزاج، یہ اللہ نے الگ الگ سب کے بنائے ہیں۔ جس کی جیسی فطرت ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق کام کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ کسی شخص نے اپنی فطرت چھوڑ دی ہے تو فرمایا یقین مت کرنا، اور اگر یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو یقین کر لینا۔ فرمایا اللہ نے جیسا جس کو بنایا ہے وہ ویسا ہی تو رہے گا، بدل کیسے جائے گا؟ تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، یہ انسان تمہیں دیکھنے میں جو انسان نظر آ رہے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، کہیں سے سونا نکلتا ہے کہیں سے چاندی نکلتی ہے، ایسی یہ انسان ہیں
کسی کے اندر اللہ نے کوئی اعلیٰ صفت رکھی ہے اور کسی کے اندر اللہ نے ادنا صفت رکھی ہے. صفتیں سب اللہ نے رکھی ہیں، مگر اس لیے کہ جن میں اللہ نے اعلیٰ صفت رکھی ہے وہ ادنا والوں کے مقابلے میں پہچانے جائیں کہ دیکھو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ نے جن کے اندر خراب مادہ رکھا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں. اور جو سونا ہوتا ہے وہ تو کسی طرح بھی زندگی گزارے، سونا ہی ہوتا ہے. جیسے سونا اگر نالی میں گرے، کیچڑ میں سمجھائے، رہے گا سونا ہی. لیکن لوہے کو آپ کتنا ہی پھول پنکھڑیاں اس کی بنا کے طاق میں سجا دو تو وہ لوہا ہی رہے گا، سونا نہیں بن جائے گا. تو اسی طرح وہ انسان کہ جس کی فطرت میں اللہ نے اچھائیاں رکھی ہیں، اگر حالات کے اعتبار سے وہ کسی طرح کی بھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کو پلٹتا ہے اور پھر اچھائیوں بھی وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے اور خدا کا وہ قرب حاصل کرتا ہے جو دوسروں کو بھی حاصل نہیں ہوتا. جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں سفر کر رہے تھے، اپنے گھر سے نکلے تھے بغداد شریف جانے کے لیے، اور راستے میں ڈاکو ملے تھے. تو ڈاکوؤں کے سردار نے جب سب کو لوٹ لاٹ کے اور حضرت سے پوچھا تھا تمہارے پاس کیا ہے، تو فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہیں؟ کہا صدری میں ہے. دیکھو نکالا، پھاڑ کے دکھا دی. ارے بیٹے تم نے کیوں بتا دی، چھپی ہوئی تھی یہ تو. کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا میری ماں نے کہا تھا چلتے وقت بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا. تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا، اس لیے آپ کو دکھا دی. اللہ نے ایسا اس کے دل پہ اثر پیدا کیا کہ اب تک وہ ڈاکوؤں کا سردار بنا ہوا تھا، غوث اعظم کی ایک نظر سے ولیوں کا سردار بن گیا. کیسے بن گیا؟ کہ جب اس نے توبہ کی اور کہا آج سے میں کسی کو نہیں لوٹوں گا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تو سارے ڈاکو کہنے لگے اچھا برائی میں تو ہمارے آپ سردار بنے ہوئے تھے، اب اچھائی میں ہمیں چھوڑ کر جائیں گے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں آج سے. تو حضرت غوث اعظم نے انہی ڈاکوؤں کا انہیں سردار بنا دیا کہ کل تک تم ان ڈاکوؤں کے سردار تھے، آج یہ سب اللہ کے ولی ہو گئے توبہ کر کے، تم آج ولیوں کے سردار. تو فطرت اس کے اندر اللہ نے سرداری کی رکھی تھی، جس میں سرداری کی فطرت ہے. برائی پر رہے گا تب بھی سردار بن کر رہے گا، اور جب اچھائیوں کی طرف آئے گا جب بھی سردار بن کر رہے گا. حضرات خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہ اور اولیاء اللہ سے وہی محبت کرتے ہیں جن کے دل اللہ نے ولی بنائے ہیں، چاہے موقع نہیں ملا ہے انہیں اس میدان میں کام کرنے کا. کام دنیا کے کرتے ہوتے ہیں مگر دل ان کا اللہ والوں سے لگا ہوا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی اللہ کے ولی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو کل میدان قیامت میں مشک کے ایسے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ انبیاء اور اولیاء اور بڑے بڑے شہداء کرام دیکھ کر فخر کریں گے اور کہیں گے مولا یہ کون سے تیرے بندے ہیں جن کو تو نے یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ ہیں جو میری خاطر میرے مقبول بندوں سے محبت کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا. جس گاؤں کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھال دیا. جب وہ ادھر سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس گاؤں میں جا رہا ہوں. کس سے ملنا ہے؟ کہا ایک اللہ کے بندے رہتے ہیں وہاں پر، ان سے ملنا ہے. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کوئی تمہارا کاروباری تعلق ہے ان سے؟ کوئی رشتہ داری ہے؟ کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کہا نہ لین دین کا معاملہ ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کسی طرح کا کوئی ہمارا کاروباری تعلق ہے. بس مجھے یہ پتہ چلا ہے وہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں، اللہ کی خاطر ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرماتے ہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے راستے پر یوں بٹھالا تھا کہ ہمارے اس بندے کو خوشخبری دے دو کہ جیسے ہماری خاطر یہ ہمارے نیک بندے سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اب بہت سے لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ولیوں سے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ ان کے اوپر شرک کی بہتانیں لگا دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو. اگر کوئی اللہ کے نیک بندے کے مزار پہ جا کر چادر چوم لے، سر پر ان کی چادر ڈھانک لے تو کائے کے لیے؟ ان کی عبادت تھوڑی کر رہا ہے، انہیں اللہ کا ولی سمجھ کر عقیدت و احترام کو ظاہر کر رہا ہے. اس عقیدت و احترام پر بھی لوگ غلط فہمیوں سے غلط الفاظ سے کہ دیکھو کیسا شرک کر رہا ہے.
کیسے یہ برائی کے اندر مبتلا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ارے عبادت اور چیز ہوتی ہے، عقیدت و احترام الگ ہوتا ہے۔ ہم عقیدت و احترام کو عبادت سے نہیں جوڑ سکتے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جاہل سے جاہل کلمہ پڑھتا ہے، ہر مومن کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا وہ مومن جھوٹ بول رہا ہے؟ ادھر اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کہہ رہا ہے میں کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتا، اور اگر کسی اللہ کے ولی کا ادب و احترام کر رہا ہے تو کیا وہ عبادت کرنے لگا؟ عبادت نہیں کرتا۔ اس پر بدعقیدہ لوگ تہمت لگاتے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، انہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنے نیک بندوں سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ولیوں کے صدقے میں اللہ دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ اگرچہ ہمارے عمل زیادہ بہتر نہیں ہیں، مگر تیرے نیک بندوں سے ہم عقیدت و محبت رکھتے ہیں، آخرت میں اپنے خاص فضل و کرم سے انہی اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے مولا۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔